السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میچ ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. عمران خان صاحب کی ملاقات نہیں ہو رہی. میں نے تو آپ کے سامنے کہا تھا کہ لارجر بینچ کا آرڈر، میں تو اس آرڈر کو آرڈر ہی نہیں سمجھ رہا کہ عجیب و غریب سا. آپ اندازہ لگائیں کہ ایک 3 ممبر بینچ نے کر دیا اور حالت کیا ہے. صرف اس آرڈر کے ذریعے جو پچھلے آرڈرز ہیں اس کا اثر زائل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور لیکن آپ جب یاد ہوگا جیسے سردار اعجاز اسحاق خان آرڈر کرتے تھے ملاقاتیں بھی ہوتی تھی. اور کمال کی بات یہ ہے کہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب بھی آرڈر کرتے تھے نا، تب بھی ملاقاتیں ہوتی تھی. تو اس پہ گفتگو ہوگی. 9 مئی کے حوالے سے اپنا جو ریمانڈ کے آرڈرز ہے کو پرنسپل سیٹ کرنے، عمر سرفراز چیمہ میں کیا کہہ دیا اور عمران خان صاحب کے کیس کے ساتھ اس کو لگا دیا ہے. کیا کرنا چاہتے ہیں اور من پسند وزراء کیسے کام کر رہے ہیں موجودہ حکومت میں، شہباز حکومت کے اندر، ذرا وہ سمجھیے گا. شہباز حکومت اپنی کابینہ کے ارکان کو اندھیرے میں رکھ کر صرف من پسند وزراء کے ذریعے امور حکومت چلانے لگی اور سرکولیشن کے ذریعے جو ہے نا سمریوں پر فیصلے کرنے کا رواج جو ہے نا معمول بن گیا. اب جو بات حقیقت ہے، جو چیزیں میرے تک آئی ہیں، یہ کلیریفیکیشن آپ حکومت وقت دے گی کہ 1 سال میں وفاقی حکومت نے 53% سے زیادہ فیصلے جو ہیں وہ ریگولر اجلاس کی بجائے سرکولیشن سمریوں کے ذریعے کیے گئے. عمران خان صاحب کے دور میں بڑی باتیں ہوتی تھیں، تو آج کہاں ہیں وہ لوگ؟ آج جواب کیوں نہیں دے رہے؟ آج بتا کیوں نہیں رہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آج بتائیں نا یہ سارا کچھ قوم کو، سچ بتائیں نا. یعنی تصویر کے 2 رخ تو نہیں ہو سکتے. جس طرح سے 2 رخی تصویریں آپ نے رکھی ہوئی ہے، یہ 2 رخی تصویریں نہیں چل سکتی. اس طرح سے نظام نہیں چل سکتا. اور بتایا بہت جا رہا ہے، کبھی FBR کے دفتر، کبھی ادھر، لیکن گراؤنڈ پہ بتائیں. کرپشن ختم ہوگی؟ نہیں. کرپشن میں آپ کہاں سے کہاں چلے گئے؟ اقبا پروری ختم ہوگی؟ نہیں ختم ہوگی. سفارش ختم ہوگی؟ نہیں ختم ہوگی. کوئی بتا دے. اسمگلنگ ختم ہو گئی؟ نہیں ختم ہوئی. ٹیکس چوری ختم ہو گئی؟ نہیں ختم ہوئی. بجلی چوری ختم ہو گئی؟ نہیں ختم ہوئی. چلیں دوسری طرف آ جائیں. ڈالر نیچے آ گیا؟ نہیں آیا. بجلی کی قیمتیں کم ہو گئی؟ نہیں ہوئی. تیل کے ساتھ کیا ہو گیا وہ بھی آپ نے سارا دیکھ لیا کہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو ہے بڑھائی جا رہے ہیں. یعنی قوم کے ساتھ اتنا ظلم تو کرے. اور یہاں عدالتوں کی طرف امید ہے، عدالتیں بھی بے بس نظر آ رہی ہیں. 9 مئی مقدمات میں نا سپریم کورٹ نے عمر سرفراز چیمہ کا کیس عمران خان کے کیس کے ساتھ جو ہے وہ لگانے کا حکم دے دیا ہے، منسلک کر دیا فائل. اور سرفراز چیمہ کے جسمانی ریمانڈ کے لیے اپیل پر سماعت ہوئی. یعنی اندازہ لگائیں، میں ابھی ایسے نہیں ہم نے حالت دیکھی جو اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں. ہماری کوٹیں کا سٹائل کیا ہو گیا، کوٹیں لے کے چیزوں کو چل جاتی ہیں. اور ان کو عمران خان کے کیس کے ساتھ منسلک کر دیا. جو شجاع افریدی نے کہا تھا کہ کیس کو عمران خان کے کیس کے ساتھ آئندہ ہفتے سنا جائے گا، اور چاہتے ہیں کہ جسمانی ریمانڈ کے کیسوں کے فیصلوں میں یکسانیت ہو. 1947 سے یہ ملک بنا ہے، ابھی تک ہم یہی طے نہیں کر سکے. شجاع افریدی کے یہ ریمارکس جو ہے نا یہ بہت کچھ بتاتے ہیں. اور عمر سرفراز چیمہ کا کیس بھی وہ بتا رہی ہیں اسی نوعیت کا ہے. جو وکیل تھے انہوں نے کہا کہ میرے موکل کو گرفتار کرنے کے بعد FIR درج کی گئی، اور عمر سرفراز چیمہ کے بعد FIR ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کے بعد دائر کی گئی. یعنی یہ جو بات کہنا چاہ رہے ہیں، 1 دن بھی جسمانی ریمانڈ نہیں دیا. صحیح ہے نا جی. اور پستول برآمد کرنی ہے. آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا حالت ہے. کیس کی سماعت 24 اپریل کے لیے ملتوی ہوگی. اور آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب کی 9 مئی کی ضمانتوں کی تاریخ جو ہے، ضمانت بعد از گرفتاری، وہ 23 اپریل ہے. 24 اپریل سپریم کورٹ میں. تو یہ بہانہ پھر نہ کہیں ہو جائے یا 23 سے بات 24 کی طرف نہ لے جائیں، لیکن 24 کو یہ سارا معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ہے. 23 کو لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شہباز رضوی اور جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب کے پاس ہے. احمد رانی کے بھائیوں کے اغوا کا 1 ماہ ہو چکا ہے اور بزرگ ماں چکر لگا رہی. میں پہلے بھی بتایا تھا، ایک سینئر وکیل مجھے ملے، وہ کہتے پتہ نہیں جج کی کیسے ہمت جب کہ کیا رات سوتا کیسے ہوگا کہ جب ماں دعائیاں دیتی ہے کہ بچوں نے کچھ کیا نہیں، بچوں نے کوئی زیادتی نہیں کی، بچوں نے کوئی جرم نہیں کیا، لیکن ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور اہم کیس ہے یہ.
اسلام آباد ہائی کورٹ لمبی لمبی تاریخیں دے رہی ہے، یہ بھی ہے، روزانہ کی باتیں ہو رہی تھیں، رپورٹیں ہیں، رپورٹوں پہ عمل درآمد کی رپورٹیں۔ اس سے پہلے دیکھیں ایک دور تھا جب اسلام آباد ہائی کورٹ یہ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے آپ دیکھ رہے تھے کس طرح بازیابی ہوتی تھی۔ کسی ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ اتنی سپیڈی اس معاملے کو دیکھے تھے، ایون جسٹس چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے معاملے میں نے ایسے ہی حالات دیکھے ہیں، اور باموغی بازیاب ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا جی، اور بازیابی کے حوالے سے پوزیشن نہیں ہے۔ اور اغوا کے وقوع کی FIR اسلام آباد IG اسلام آباد کے مطابق 14 اپریل کو درج کی، وہ موغیوں کی والدہ اور ان کے وکلا کو بھی فراہم نہیں کی جا رہی۔ اب یہ کہا گیا، اور کاپی کی فراہمی کے حوالے سے اور نقل فراہم نہیں کی ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ حصول کے لیے درخواست کی سماعت ہوئی۔ اب ذرا مزدار بات سنیے گا، درخواست کی سماعت ہوئی اور جسٹس امین مناس نے اسلام آباد پولیس کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 10 دن بعد 28 اپریل کو جواب طلب کر لیا، یعنی FIR کی کاپی دینی ہونے کہ آج ہی آئیں اور آج ہی لے کر جائیں۔ اور اب آج استدعا کی گئی کہ عدالت حکم میں FIR کی کاپی فراہم کی جائے، اور انہوں نے کہا جی میں نوٹس جاری کر کے مین کیس کے ساتھ سماعت رکھ دیتا ہوں۔ بڑی ہمت اور حوصلے کی بات ہے، بڑا جگرا چاہیے کہ آپ اگر انصاف نہیں کر سکتے تو انصاف کے تقاضے ضرور پورے کریں۔ FIR کی کاپی تو پولیس کو فراہم کر دینی چاہیے، عدالت آرڈر کرے۔ جسٹس انعام امین صاحب نوٹس جاری کرنے کا کہا ہے، اور کہا کہ FIR حاصل کرنے کے اور طریقے بھی ہیں۔ آئندہ سماعت مرکزی درخواست کے ساتھ سماعت ہوگی، اور اگلی تاریخ لمبی تو بہت ہے نا، 28 اپریل۔ اگر آج ہی آرڈر جاری کر کے نقل لے دیتے تو کیا حرج ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب پتہ نہیں یہ مشورہ یا ریمارکس ہے، اور بات تو یہی کہ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ میں جا کر کوئی درخواست ہے۔ ایمان مزاری ایڈوکیٹ نے عدالت کو بتایا کہ FIR سیل کر دی گئی۔ اب یہاں سوال پوچھا کہ سیل کیسے کی جا سکتی ہے؟ جسٹس امین نے کہا کہ یہ تو ابھی زبانی بات ہے، اب طرحی طور پر درخواست دے رہے۔ 28 اپریل تک اب سماعت اس کی ہوگی۔ آپ کو یاد ہوگا جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کا آرڈر جاری کرتے ہوئے ملاقاتیں ہوتی رہتی تھی، یاد ہے آپ کو؟ ملاقات نہ کرانے پر بات توہین عدالت کی کارروائی کی طرف چل نکلتی، پھر معافی تلافی ہوتی رہی، پھر اس سنگل بینچ سے کیس نکال کر عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کا مقدمات قائم مقام چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بڑے بینچ کے سامنے مقرر کر دیے گئے۔ اب مقصد کیا تھا کہ وہ جتنے فیصلوں کی فوقیت ختم کرنی تھی، اور اس پہ حل کیا اور آپ خود دیکھ لیں۔ اس میں میں نے درخواست دی ہے کہ کیسز جو ہے نا، میرے کیسز علیحدہ کیا جائے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور لارجر بینچ نے بھی کہا کہ 26 مارچ کو ہفتے میں 2 دن عمران خان کی فیملی، وکلا اور پارٹی کے عدالت سے ملاقات کا آرڈر جاری کیا، ٹھیک ہے نا۔ صورتحال یہ ہے کہ 1 ماہ کے بعد بڑے بینچ کے اس آرڈر پر عمل درآمد ہی نہیں ہو رہا، اور 3 رکنی بینچ میں توہین عدالت کی درخواست 22 دن سے غالباً پڑی، مقرر ہی نہیں ہو رہی۔ اور میں نے آپ کو کہا تھا مقرر نہیں ہوگی، میں نے آپ کو بڑی وضاحت کے ساتھ کہا، اور پھر سے ملاقات روکنے پر ایک نئی مقرر ہو جانے کی ایک نئی امید کے ساتھ دوبارہ دائر کی جاتی ہے۔ لگتا تو یہی حل عوام نے نکالنا ہے۔ حکومت سندھ کے اعتراضات کے باوجود TP لنک کینال سے پانی حاصل کرنے کا سلسلہ بڑھا دیا گیا۔ سندھ حکومت نے وفاق اور ارسا کو ایک احتجاجی مراسلہ ارسال کیا۔ وزیر پاشی سندھ جام خان چورو نے وفاق اور ارسا کو احتجاجی مراسلہ کہا کہ تونسا پانجنات کینال کے ذریعے دریا سندھ سے 3800 کیوسک پانی لیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا پنجاب چیلم چناب زون کو اب اتنا پانی دینے کی بجائے دریا سندھ کا پانی دے رہا ہے۔ سندھ میں کپاس اور چاول کی فصل کے لیے پانی نہیں ہے۔ اب آگے طرف جاتے ہیں، بس جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی الیکشن حکم نامہ جاری کر دیا، اور انہوں نے کہا جی الیکشن کمیشن کے جواب 23 اپریل 2024 کو آرڈر جاری کیا تھا۔ انٹرا پارٹی الیکشن کیس پہلی بار سماعت کے لیے 30 اپریل کو سماعت کے لیے مقرر ہوا، اور حکم نامے میں بتایا گیا ہے کہ اب تک 12 سماعتیں ہو چکی۔ باقی پارٹیوں کی بھی آپ پوزیشن دیکھ لیں، صرف ایک ہی پارٹی کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اور PTI کی جانب سے 8 مواقعوں پر مختلف جو بتا رہے ہیں کہ گراؤنڈز پر کیس کا التوا مانگا گیا، اور پاکستان تحریک انصاف کے تحت التوا دیا گیا۔ اور الیکشن کمیشن کے حکم نامے میں یہ بھی بتایا گیا کہ PTI نے خود لاہور ہائی کورٹ سے رابطہ کیا اور حکم حاصل کیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے حکم نامے 1 سال ہو چکا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے کمیشن کو آگے کارروائی پر حکم امتناعی نہیں دیا۔ حکم امتناعی مزید بتایا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن PTI انٹرا پارٹی کیس کی سماعت جلدی
جو جاری رکھے گا، اور حکمران کے تمام جو ہے نا فریقین کو انہوں نے کہا کہ 22 اپریل کو دلائل اور جوابی دلائل دے تاکہ کام ختم ہو جائے۔ ایک آخری بات صرف جو ہے، پولیس افسر کا دان توڑنے کے کیس میں انتہائی دلچسپ موڑ آ گیا۔ پولیس افسر نے دان توڑ کے جرم میں پہلے زین العابدین کو شناخت کیا، بعد میں رضا علی کو، اور ایک ہی کام دو مختلف لوگ کیسے کر سکتے ہیں؟ ایف آئی آر کے مطابق شناخت کرنے والا پولیس اہلکار تو زخمی بھی نہیں ہوا، رضا علی کو جناح سے گرفتار کیا گیا۔ رضا علی نے تو واقعہ کے وقت نجی ہوٹل میں تھا، اس کا ریکارڈ بھی موجود ہے۔ اب یہ ساری چیزیں ہم آپ کے سامنے، جو پوزیشن ساری سامنے آ چکی ہے، بتانا یہی ہے ہمارے یہاں اگر پولیس کا کردار ٹھیک ہوتا، رول ٹھیک ہوتا، تو کنوکشن ریٹ 8% نہ ہوتا۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔